بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نفسیات بطور علم الشعور، یعنی سائیکولوجی ایز اے سائنس آف کانشیس۔ ہمارا پریویس لیکچر جو تھا وہ تھا نفسیات بطور علم الذہن۔ ذہن یعنی ذہن کے پہلو ہم پڑھ چکے تھے، اس میں ذہن کے 3 پہلو ہم نے پڑھے تھے، جس میں شعور، تحت الشعور اور لاشعور پر ہم نے بات کی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شعور کے اوپر۔ تو شعور ہے کیا؟ شعور سے مراد وہ ذہنی کیفیات اور اعمال لیے جاتے ہیں جن کی بدولت ہم اپنے ماحول سے اس وقت آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت کی آگاہی جیسے ابھی آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، وہ آپ اپنے شعور میں سن رہے ہیں، یا کوئی اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ اپنے شعور میں کر رہے ہیں۔ اب ولیم جیمز اور جان ڈیوی 2 مشہور امریکی مفکر گزرے ہیں، یہ نفسیات کو علم الشعور کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے جو ہے ولیم جیمز اور جان ڈیوی نے، انہوں نے نفسیات کو علم الشعور کا نام دیا ہے۔ ولیم جیمز نے نفسیات کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی تھی کہ نفسیات وہ علم ہے جو شعور اور شعوری اعمال کا مطالعہ کرتا ہے، کہ نفسیات جو ہے وہ علم ایسا علم ہے جو شعور اور شعوری اعمال کا مطالعہ کرتا ہے۔ اب شعور کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیا ہے۔ ولیم جیمز کے نزدیک علم نفسیات میں صرف شعور اور اس کے اجزاء کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، بلکہ شعور کے وظائف کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے فنکشنز کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا شعور ہی ہمارے تجربات کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ اوبویسلی جب ہم اپنے شعور میں رہتے ہیں، کوئی بات کو سمجھتے ہیں، پھر ہم ایکسپیرینسز بھی کرتے ہیں یا بہت سارے تجربات کرتے ہیں۔ اسی طرح جان ڈیوی لکھتا ہے کہ نفسیات کو فرد کے ان ذہنی تجربات کے اقتدار کو مطالعے کا موضوع بنانا چاہیے، جن کے مطابق فرد اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ذہنی تجربات ایسے کرنے چاہیے، ہمارے اقتدار کو مطالعے کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جس کے مطابق جو فرد ہے اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھالنا سیکھ لے یا سیکھ جائے۔ اب شعور کیا ہے؟ ان تعریفوں میں ماہرین نے شعور اور شعوری اعمال کے مطالعے پر زور دیا ہے، اور شعور سے مراد ذہن کا وہ حصہ لیا جاتا ہے جو فرد کو اس وقت کسی شے، تجربے، عمل یا فعل سے باخبر رکھتا ہے، یا یوں کہیے کہ شعور ایک ایسا تجربہ ہے جسے آپ کسی دلیل یا جھجک کے بغیر بیان کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا شعور جو ہے وہ کسی شے کے تجربے پر بھی فوراً کرتا ہے، اپنے ماحول کا فوری ادراک کرتا ہے، وہ چیزوں کو تھنکنگ کرتا ہے، پرسیپشن کرتا ہے، اوور ویو کرتا ہے، لوگوں کو جانتا ہے، لوگوں سے جب ملتا ہے تو وہ اپنے سارے سب چیزیں جو ہے وہ کس میں کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے شعور میں۔ اور شعوری عمل کے 2 پہلو ہوتے ہیں، پہلا پہلو ہے ہمارا اعصابی پہلو اور دوسرا پہلو ہے ہمارا ذہنی پہلو۔ اب اعصابی پہلو میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شعوری حالت کے ساتھ ہماری جسم میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، مطلب شعور میں تو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ شعور کا انحصار جسم اور نظام عصبی پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اینجل کے نزدیک شعور ہمیشہ بامقصد ہوتا ہے، اور یہ یا تو فرد کو کسی مقصد یا فعل کے لیے سرگرم رکھتا ہے، یا پھر کسی فعل یا مقصد سے روکتا ہے۔ اوبویسلی جب آپ اپنے شعور میں ہوں گے تو بہت ساری چیزوں کو کریں گے، بہت سارے کام کریں گے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، یا پھر کسی انسان کو اس چیز کو غلط کرنے سے یا کسی برائی کی طرف جانے سے روکیں گے، کیونکہ آپ کے شعور میں ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ اب ذہنی پہلو کیا ہے؟ ذہنی پہلو میں شعور کا ذہنی پہلو شے کی نوعیت یا فعل کی نوعیت اور ان کی شدت سے آگاہ کرتا ہے، مطلب اس میں اب شدت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، نوعیت آ گئی ہے کہ کتنی شدت ہونی چاہیے اس کام کو کرنے میں، یا اس کی نوعیت کیسی ہے، کیا کام کرنا ہے، کس نوعیت کا کرنا ہے، وہ سارا۔ اب جی شعور کے حصے، ماہرین شعور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ ماسکیاتی شعور یعنی فوکل کانشیس، اور ایک ہے حاشیائی شعور یعنی مارجنل کانشیس، ٹھیک ہے۔ اب ماسکیاتی شعور ایسا شعور ہے جس کے اوپر ہم لوگ کسی نقطے پہ یا کسی ایک چیز پہ، مین پوائنٹ پہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں حاشیائی شعور ایسا شعور ہے جس کے اوپر ہم توجہ ہماری کسی کام سے بھٹک جاتی ہے، یا وہ توجہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ماسکیاتی شعور دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے مراد شعور کا وہ حصہ ہے جو کسی شے سے واضح آگاہی فراہم کرتا ہے اور جو توجہ کا مرکز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، موبائل پہ آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، تو اس ٹائم آپ کا سارا جو توجہ ہے آپ کی وہ ایک چیز پہ ہے، کس پہ؟ آپ کی گیم پہ، کہ آپ جو ہے کبھی آؤٹ نہ ہو جائے، یا اگر آپ کوئی اور گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جو آپ کا مین مقصد ہوتا ہے یا مین توجہ ہوتی ہے وہ آپ کی گیم ہوتی ہے، آپ کا فوکس سارا کس پہ ہوتا ہے؟ آپ کی گیم کے اوپر ہوتا ہے۔
اچھا جی، اب حاشیائی شعور جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا جو ہے کوئی انسان آیا ہے بات کر رہا ہے، تو آپ کا ایک طرف سے توجہ ہٹ کے تو اس انسان پہ مرکوز ہو جاتی ہے، جیسے آپ ٹی وی چھوڑ کے تو اس انسان کی بات کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حاشیائی شعور۔ اب ماسکیاتی شعور سے مراد وہ حالت لی جاتی ہے جو کسی ایک مخصوص شے پر توجہ مرکوز کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت میری تمام تر توجہ ان الفاظ پر مرکوز ہے جو میں شعور کے متعلق لکھ رہا ہوں یا لکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ الفاظ میرے ماسکیاتی شعور کے احاطے میں ہیں۔ اب حاشیائی شعور، اس سے مراد شعور کا وہ حصہ ہے جس میں موجود مہیجات توجہ کا مرکز نہیں ہوتے، تاہم وہ کبھی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور کبھی توجہ ان سے ہٹ جاتی ہے اور یہ مہیجات تحت الشعور میں چلے جاتے ہیں۔ ماسکیائی شعور اور تحت الشعور کی وضاحت سامنے دی گئی شکل کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ اب ماسکیائی شعور کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایک مین پوائنٹ ہے، مین مدعا ہے، اس کے اوپر ہماری صرف ساری توجہ ہے، اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب حاشیائی شعور کیا ہے کہ جو ہمارا کام یا جو چیز ہم جس کے اوپر توجہ اتنی ہم اپنی نہیں دے رہے، اس سے ہماری توجہ جو ہے ہٹ جاتی ہے، جو ہے کبھی کسی چیز پہ چلی جاتی ہے، کبھی کسی چیز پہ۔ جیسے آپ کپڑے دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے دھوتے ہوئے جو ہے آپ کی توجہ کسی اور کام کی طرف چلی جائے، ٹھیک ہے، کہ بھی آپ کپڑے دھوتے دھوتے جو ہیں آپ نے کھانا بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو آپ وہ دیکھنے چلی جائیں، تو وہ کس میں آئے گا؟ حاشیائی شعور میں۔ لیکن جیسے آپ ماسکیائی شعور نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا سارا توجہ جو ہے وہ کس پہ ہے؟ نماز پہ ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔